بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 24 نیوز. ناظرین، آج ہم مختلف ٹاپک پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ساجد سبزواری صاحب. سر صاحب، آج ہم جرنل سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. ہم روز ایک نئے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. آج ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے 2-4 ایشوز ہیں ان پہ ڈسکس کریں. جو پرویز الہی صاحب کی ادھر ضمانت ہوتی ہے، ادھر پھر ایک FIR ہوتی ہے، پھر وہ عدالت میں جاتے ہیں، پھر وہ جیل میں جاتے ہیں. دیکھیے، گرفتار ہونا، دوبارہ پکڑے جانا، یہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہے جیل جاتے ہیں اور یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. پرویز الہی صاحب کے اوپر اینٹی کرپشن کا مقدمہ ہے اور وہ مقدمہ انہوں نے فیس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب FIA نے دوبارہ پکڑ لیا ہے، FIA کا بھی کیس ہے ان کے اوپر. پرویز الہی صاحب کے خلاف یہ آپ اس کو انتقامی کارروائی نہیں کہہ سکتے. آپ پرویز الہی صاحب جب CM پنجاب تھے، آپ اس وقت کا کرائٹیریا دیکھیں. اس وقت کتنے لوگ جیلوں میں جا رہے تھے، خواتین بھی پکڑی جا رہی تھیں، سب لوگ جیلوں میں جا رہے تھے، اپنے مقدموں کو فیس کر رہے تھے، عدالتوں میں جا رہے تھے. آپ کو آج پرویز الہی کی گرفتاری اتنی بری کیوں لگ رہی ہے؟ 9 مئی کے بعد ایسی گرفتاریاں جو دیکھنے میں آ رہی ہیں ماضی میں نہیں تھی. آپ اس چیز کو مانیں کہ دیکھیں ادھر ایک بندہ ریلیز ہو رہا ہے، دوسرے اسی ٹائم 1 گھنٹے بعد اس پہ نئی FIR دے دی جاتی ہے. دیکھیے عاصم بھائی، 9 مئی سے پہلے 9 مئی جیسا واقعہ بھی پاکستان میں نہیں ہوا. یہ بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اپنے لوگ جو ہے مس گائیڈ ہو کر، کچھ سیاسی لیڈروں نے مس گائیڈ کیا اور وہ مس گائیڈ ہو کر جو ہے پہنچتے ہیں جنا ہاؤس کے اوپر. مجھے بتائیے، آپ احتجاج کر سکتے تھے، آپ مال آف لاہور کے سامنے بیٹھ سکتے تھے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ پروگرام میں یہ کہا کہ یہ اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا نہیں چاہیے تھا. آپ احتجاج کریں، آپ کا رائٹ ہے، پرامن طریقے سے احتجاج کریں. یہ کیا چیز بات ہوئی؟ احتجاج سے تو کسی نے نہیں روکا، چیزوں کو توڑ پھوڑ کریں. آپ کو یہ کس نے حق دی ہے؟ یہ احتجاج کا سویلائزڈ وے نہیں ہے، یہ مہذب طریقہ نہیں ہے، یہ جاہلانہ طریقہ تھا. تو اس کا رد عمل تو آنا تھا. آپ رد عمل کے بعد جو ہے 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے اس سے پاکستانیوں کے دل غمزدہ ہیں، انڈین کے جو ہیں دل وہ خوش ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ فوجی تنصیبات پہ حملے کی ہم کسی طرح سے حمایت کوئی بھی نہیں کر سکتے. وہ آج سے نہیں ہے، 1947 سے ہے. اس نے خوش نہیں ہونا تو کس نے خوش ہونا ہے؟ سر صاحب، استحکام پاکستان پارٹی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف نے لال جھنڈی انہیں دکھا دی ہے. جہانگیر ترین صاحب گئے تھے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے، خالی ہاتھ واپس آئے. دیکھیے، استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وقت کی ضرورت تھی. ایک پارٹی کیسے میں آپ کو بتا کمال کر پاکستان تحریک انصاف کے اتنے پولیٹیشین جو تھے وہ بے یار و مددگار پھر رہے تھے. اب سیاسی لیڈرشپ نے اپنے سیاسی کیریئر ختم کر لینے. پاکستان کے اندر مجھے بتائیں، سیاسی میری بات لیٹ می کمپلیٹ. پاکستان کے اندر سیاسی جماعت بنانا آپ کے آئین کے تحت جائز نہیں. میرے بھائی، ادھر وہ گرفتار ہوتے ہیں، ادھر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے سیاست کو خیر بات کہہ رہے ہیں. 1 سال یا 6 مہینے کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا. جنہوں نے سیاست سے علیحدگی اختیار کی ہے نہیں کریں گے، جنہوں نے سیاست سے علیحدگی کی ہے انہوں نے کسی نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں. دیکھیں، اعداد و شمار سے بات کریں. اب ایسی ہوا میں جو پروپیگیشن چل رہی ہے، مان لیتے ہیں کہ پارٹی بن گئی. شیریں مزاری نے کہا میں سیاست سے علیحدگی اختیار کر رہی ہوں، میرے بچوں کو ضرورت ہے. اس نے سیاسی پارٹی جوائن نہیں کی. جناب محترم، اب کیا ہماری بھی سن ہاں، آپ سنائیں بات. آپ کی بن گئی پارٹی. چاہیے تھا کہ وہ اپنی ایک نئی پالیسی دیتے کہ PDM نے پچھلے 1 سال سے غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم آگے آئیں گے، ان غریب عوام کے لیے سوچیں گے، ان کا مستقبل بہتر کریں گے. کوئی باتیں کرتے نا. دیکھیے، آپ کی بات درست ہے. PDM کی حکومت کی نااہلی بنیادی طور پر ہی ان سارے واقعات کا پس منظر ہے. ان کی نااہلی جو ہے نا، PDM نے ڈیلیور نہیں کیا. ان کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان اس وقت اس جو ہے معاشرتی جو ہے دباؤ میں ہے اور گرداب میں پھنس چکا ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے ڈاواڈول ہے. 30 جون کے بعد پاکستان کے اندر، میں آپ کو 24 نیوز کے پلیٹ فارم پہ خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ 30 جون کے بعد پاکستان میں ایک سیلاب آنے لگے مہنگائی کا. IMF کے ساتھ معاہدہ ختم ہونے لگے. میری بات سن لیجئے، بات کمپلیٹ ہونے دیجئے، پھر آپ بات کر لیجئے. 30 جون IMF ہمارے ساتھ بیٹھ بھی نہیں رہا. اس کے کئی سیشن ہوتے ہیں، اگلی قسط جاری نہ ہوئی. پاکستان دیکھیں، گھر میں پیسے آتے ہیں. نے آپ کو دینا لالی پاپ جو دے رہا ہے وہ پچھلے 1 سال سے، اور وہ لالی پاپ ہمارے وزراء جن سے
وہ مزے سے آپ لے نے رہے ہیں پچھلے اور سال کھا بھی رہے ان ہیں. سے پیکج لیا ہے، ایسی بات تو نہ کریں. اور آپ سر- نے ان سے پیکج تو لیا ہے. سر ابھی آپ کی ڈپلومیٹک پروسیس میں آپ کا ڈیلے ہو رہا ہے. IMF کی طرف آتے ہیں، پہلے استحکام پارٹی کا تو اہتمام کر لیں. استحکام پاکستان پارٹی جو ہے، میں اس کے اوپر ایک لائن کا تبصرہ دے دوں کیا آپ کو. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام اتنی بے وقوف ہے کہ ان لوگوں کو پھر ووٹ دے گی؟ ساری تجزیہ نگار، سارے جرنلسٹ، سارے بابا آدم جو بنتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہے. میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، استحکام پاکستان پارٹی کے اندر الیکٹیبلز نے شرکت کی ہے. ساؤتھ پنجاب کا مزاج جانتے ہیں آپ؟ جنوبی پنجاب کے اندر جاگیردار وڈیرا سسٹم ہے. انہوں نے پولیٹکس کرنی ہوتی ہے، وہ جیلوں میں نہیں جانا چاہتے. دے آر ویری ویری کاورڈ پولیٹیشینز. وہ بزدل پولیٹیشینز ہیں، وہ جیلوں میں نہیں جانا چاہتے. وہ جیل سے پہلے ہی اگلی نیا کے اندر جو ہے اپنا ڈبکی لگا لیتے ہیں. تو وہاں الیکٹیبلز ہیں. میں کئی الیکٹیبلز کو جانتا ہوں جو 20-25 ہزار ووٹ گھر سے لے کر نکلتے ہیں، باقی پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے. سیاست تو پھر اپنے اپنے مفادات کی ہوگی نا. دیکھیے سیاست کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے ٹو گین دا پاور. ٹھیک ہے، آپ پاور گین کریں ٹیبل پہ بیٹھ کے پبلک کے اندر. آدمی کا کون سوچے گا؟ غریب آدمی، دیکھیے غریب آدمی کا سوچنا ہے گورنمنٹ نے جو الیکٹ ہوگی. اس وقت میاں شہباز شریف صاحب ذمہ دار ہیں. یہ 300 لوگ جو یونان کے اندر 400 لوگ جو ہے بے یار و مددگار مارے گئے ہیں، اور ان کو مارا ہے یونان کی گورنمنٹ نے. وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ باہر آ گئے ہیں. تو اس کے اوپر اس کے ذمہ داری حکومت کی. اگر یہی ہمارا ملک خوشحال ہو تو کسی کو ضرورت نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں آپ کی IMF کی بات کر رہے تھے. مہنگائی جیسے آپ نے کہا ہے 30 جون کے بعد ایک سیلاب آ رہا ہے، ایک سیلاب آئے گا، تو کیسے اب IMF کے ساتھ ہمارے لوگ، آپ جیسے تجزیہ نگار اور میرے اور بھی بھائی IMF کو برا بھلا تو کہتے ہیں. ہمارا سرکٹ نہیں چل سکتا، ہمارے ملک کا نظام نہیں چل سکتا. میری بات سنیں، پیسہ ہی نہیں ہے. پیسہ ہوگا تو پیسہ وہ دیتے ہیں نا، انہیں کے پیسوں سے آپ کا ملک چلتا ہے. آپ نے خالی خزانے کے اوپر کھڑے ہو کے زاگ ڈالنے کا، اتنے خراب آپ کا، اتنے ارب آپ کا، اتنے ارب آپ کا. مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس خالی خزانے کے اوپر بندر بانٹ کر کیسے دیے. دیکھیے آپ IMF کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. آپ IMF کے پروگرام کو چھوڑتے ہیں، آپ کہیں بھی کے بھی نہیں رہتے. نہیں تو IMF کا پروگرام ہم لے لیں اور غریب آدمی کو مار دیں. میرے بھائی آپ نے بجٹ پیش کیے، آپ بجٹ پیش کرنے سے پہلے لاہور چیمبر آف کامرس سے ملاقات کرتے ہیں، آپ صنعت کاروں سے ملتے ہیں، آپ تاجروں سے ملتے ہیں. آپ IMF کو ان بورڈ کیوں نہیں لیتے جنہوں نے پیسے دینے ہیں؟ کہ ہماری 60% صنعتیں یہ پچھلے 3 مہینے میں بند ہو گئی ہیں. دیکھیے میں IMF کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن IMF نے آپ کے بجٹ کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو ایمنسٹی اسکیم چلائی ہے وہ نہیں چل سکتی. گولی مارے، ان کو چاہیے تھا اپنے ملک IMF کو آپ گولی مار نہیں سکتے، آپ مار نہیں سکتے گولی. میری بات سن لیں پھر اس پہ آپ تبصرہ دیجیے گا. آپ تو حمایتی ہیں IMF کے. IMF کو چھوڑتے اور اپنے ہمسائے ملکوں کی طرف جاتے، ان کو کہتے، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں مسلسل کہ کتنے ماہ سے کہ آپ اپنے ملک کے حالات بہتر کریں، ہم آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ چائنا نے کہا، یہ سعودیہ نے کہا، یہ UAE نے کہا، یہ ایران نے کہا. پھر آپ IMF کی طرف کیوں دیکھتے ہیں بار بار؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی، جس نے پیسے دینے آپ کہتے ہیں IMF کو گولی ماریں. آپ کیسے گولی مار سکتے ہیں IMF کو؟ دے نہیں رہا نا آپ کو. IMF کو راضی کرنا پڑے گا نا. آپ نے IMF کو ان بورڈ کیوں نہیں لیا؟ آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں جا کے. بھائی IMF کہتی ہے پٹرول مہنگا کرو، بجلی مہنگی کرو، گیس مہنگی کرو، اور لوگوں کے غریب لوگوں بھائی جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں اس نے راستہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے آپ $1 ارب لے رہے ہو، تو پیسے واپس کیسے کرو گے؟ تمہیں تو نہیں پتا، تم تو اس کی بندر بانٹ کر جاؤ گے. تو جس نے پیسہ لینا ہوتا ہے اس نے دینا ہوتا ہے، اس نے لینا بھی ہوتا ہے. میرے بھائی شاہد صاحب آج تو پتہ نہیں کمال ہو گئی. آپ تو IMF کے ایسے گن گا رہے ہیں کہ جیسے میں گن نہیں گا رہا. آپ کو بہت بڑا، آپ IMF کے بغیر چل سکتے ہیں؟ پاکستان چل سکتا ہے؟ آپ مجھے یس اور نو مجھے بتائیے. یس اور نو عاصم صاحب، یس اور نو. آپ IMF کے پلان کے پروگرام کے بغیر چل سکتے ہیں کہ نہیں؟ چل سکتے ہیں. کیسے؟ جیسے میں نے آپ روڈ میپ بتائیں. آپ کو میں نے بتایا کیسے کہ آپ اپنے دوست ممالک کی طرف جائیں. دوست ممالک آپ کے کہاں ہیں اس وقت؟ IMF پیسے نہیں دے رہا. چین نے $1 ارب جو ہے وہ ری شیڈیول کر دیا. اس نے کہا چلو بعد میں کر لیتے ہیں. باقی کس نے موڈا لگایا آپ کے ساتھ؟ سعودیہ نے کیا دیا آپ کو؟ بتائیں. میری بات تو سننا. آپ سعودیہ کے گن گا رہے ہیں، سعودیہ نے کیا دیا؟ ہم تھوڑی سی ان چیزوں کو ہٹ کے غریب کی بات کر لیں. جس کی 30,000 تنخواہ ہے، میں نہیں کہتا 20، جس کی 30,000 تنخواہ ہے وہ گھر کا خرچہ کیسے چلائے گا؟ مجھے یہ بتا دیں.
اس کے بچوں کی فیسیں، ایک غریب آدمی کی بات کر رہے ہیں. میرے پاس اس وقت پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا میں نہیں دیکھ رہا. آپ کا ملک چلے گا تو غریب آدمی بھی چلے گا. پاکستان چلے گا تو معاشیات کی چکی جو ہے، معاشیات کا ایک سائیکل ہوتا ہے، پیسے روٹیٹ کرتے ہیں اکانومی کیسے چلے گی؟ آپ کو اگر وہ دے دیتا ہے 2-4 ارب ڈالر، وہ آپ کے پاس پچھلے ادائیگی کتنی پڑی ہے؟ آپ نے بیرونی ادائیگیاں بھی کرنی ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، 25 ارب ڈالر کی، 25 ارب ڈالر کی. 27 ارب ڈالر. ہاں جی. تو پھر اور جو ڈالر ایسے بڑھتا رہا تو یہ ادائیگیاں بڑھتی جائیں گی، آپ خساروں میں چلے جائیں گے. آپ دیکھیں آئیں، اب ان چیزوں کو چھوڑیں. آپ دیکھیں جو نیا بلاک بننے جا رہا ہے، جو بن چکا ہے، چائنا رشیا والے بلاک میں جائیں، ان سے ریکویسٹ ڈالیں کہ بھائی جان ہمارے زبانی کلامی ہمارے جیسے دانشوروں نے بلاک چینج کر دیا ہے، کوئی بلاک چینج نہیں ہوا. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی بلاک چینج نہیں ہوا. اچھا، ابھی کانفرنسز انٹرنیشنل شروع ہو رہی ہیں، وہاں سے اسٹیٹمنٹس آئیں گی. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں جانا تو چاہیے نا. دیکھیے غریب آدمی کا حالات پتہ کیسے سنور سکتے ہیں. اب خطے کی پولیٹکس طے کرے گی کہ یہاں کون رول کرے گا اور کس ایجنڈے کے تحت رول کرے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے چائنا اس وقت جو ہے سپر پاور کی دوڑ میں ہے. امریکہ کو اس نے ناخن چنے چبوا دی ہیں. معاشی طور پر چائنا مضبوط ہو گیا ہے. ہسٹری کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، آپ نے دیکھا ایران سعودیہ کی صلح ہوئی. میری بات سنیں، جہاں حد بندی ہو گئی ہے وہاں ختم نہ ہو جائے معاملہ. فلسطین کا مسئلہ آپ سمجھتے جنگ کے بغیر حل ہوگا؟ ہاں جی ہوگا. نہیں ہوگا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں حل ہوگا. اور ایک سال کے اندر لاہور 24 نیوز کے ناظرین توجہ کیجئے گا میری بات پہ. عاصم صاحب میرے اس بات سے سہمت نہیں ہے، میں نے ایگزامپل بھی دی. دیکھیے ایران سعودیہ کی جو اس وقت دوستی ہوئی ہے وہ چائنا نے کروائی ہے. پورا ایک سال لی شی پنگ نے لیا ہے. لی شی پنگ نے پورا ایک سال ڈپلومیٹک پروسیس کیا ہے. لوگ دشمن نہیں تھے آپس میں، ہمارے وہ اسرائیلی دشمن ہیں. آپ کو کس نے کہا دشمن؟ ہماری ان سے ایران یمن کے حوثیوں کو سپورٹ کرتا تھا، حزب اللہ کو سپورٹ کرتا تھا. سعودیہ اور عرب دنیا کے سر کا درد بنا ہوا تھا، وہ سارا درد سر ختم ہو گیا. مسلمانوں کا تھا. ہاں خطہ مسلمانوں. تو ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہو. فلسطین کا مسئلہ نہیں ہونا. کیوں نہیں ہو سکتا حل؟ یہ خود بنایا گیا ہے، ہوگا اسی پہ جنگیں ہونی ہیں. آپ کو میں نے آپ کو خبر دی ہے فلسطین کا مسئلہ 1 سے 1.5 سال کے اندر حل ہونے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ حل ہی نہ ہو. اللہ کرے لیکن یہ ہونا نہیں. ہو جائے تو اچھی بات ہے، ہو جائے لیکن ہونا نہیں ہے. جس طرح سے بھی دونوں پارٹی فریق راضی ہو جائے. آپ دیکھیں، آپ ایک سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنا سپر پاور ہونے جا رہا ہے، اس نے امریکہ کو چنے چبا دیے ہیں، اور فلسطین کو وہی کروائے گا مسئلہ حل فلسطین کا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اسرائیل کون ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. فلسطین وہ کس طرح چائنا کی بات آپ کو پتہ ہے بل گیٹ گئے ہیں چائنیز پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے؟ پتہ ہے آپ کو بل گیٹ کی تو حیثیت کیا ہے؟ حیثیت کی آپ کیا بات کریں. دنیا کے اندر جو بڑی ڈپلومیسی ہوتی ہے اور چھوٹے لیول پر بھی، اس میں جو ہے بزنس کمیونٹی حصہ لیتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں پاکستان کے اندر عمران خان سے بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ ملتے ہیں، نواز شریف صاحب سے بھی ملتے ہیں. ساری گفتگو پروگرام سے ہٹ کے کسی اور سائڈ پہ چلی گئی. ہماری گفتگو ٹھیک ٹریک پر جا رہی ہے. میں نے خبر دی ہے آپ کو پرابلم ہو گئی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو، اس پہ جنگ ہونی چاہیے. آپ جنگ سے نہیں جیت سکے. آپ کی عرب لیگ نے کیا کیا ہے، OIC نے کیا کیا ہے، آپ کے 52 مسلم ممالک نے کیا کیا ہے. جنگ سے تو آپ لڑ نہیں سکتے. وہ مجھے ہضم نہیں ہوئی. ہضم نہیں ہوئی. میرے دوست جہاں آپ جن کو مسیحا سمجھتے ہیں وہ ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں. سعودیہ پورے امت مسلمہ کا لیڈر بنا ہوا ہے اور وہ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ٹائم کی بڑی کمی ہے. ہم آتے ہیں پاکستان پہ، ابھی انٹرنیشنل ہم چھوڑتے ہیں. کیا آپ اس سال الیکشن ہونے دیکھتے ہیں کہ ہو جائے گا؟ 2023 میں الیکشن ہوگا. یہ ہو سکتا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے، اس کی تیاری ہو گئی ہے. آپ کے سیاستدان کہہ رہے ہیں میاں نواز، میں 24 نیوز میں ایک اور بھی بریکنگ خبر دے رہا ہوں. میاں نواز شریف بھی واپس، آج اللہ ہی خیر کرے، میاں نواز شریف بھی واپس آ رہے ہیں. یہ ریکارڈنگز ہمارے حصہ رہیں گی اور ہم اگلے پروگرام میں چلائیں گے. جب دیر تک چیف جسٹس یہ عمر اتیاز صاحب نہیں بدلتے اتنی دیر تک نواز شریف نہیں آ سکتا. نواز شریف الیکشن سے پہلے آ رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کل آ رہے ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکسٹ لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہا. میں کہہ رہا ہوں آ رہے ہیں. ڈیل بنے گی، اس کو ریلیف ملے گا تو پھر آئے گا. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 2023 میں الیکشن ہوگا. گوگل نے اگلے دن یہ اپنا جو ہے سائن لگائے اس کے اوپر، 2023 پاکستان میں الیکشن کا سال ہے. حکومت اس بات پہ ایگری ہو گئی ہے. اب الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. استحکام پاکستان پارٹی اور یہ پارٹیاں جو چل رہی ہیں، پھر بیاس صاحب کہاں سے کہاں لے جائیں گے. یہ کیا الیکشن ہے؟ کیسے پارٹیوں پہ آپ پابندی لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کسی پابندی نہیں لگی. آپ پروپوگیشن نہ کریں، پروپوگنڈا نہ کریں. کس پارٹی پہ
پابندی اب لگی؟ تو اس کا نام لینے پہ بھی پابندی مجھے ہے۔ بتائیں کس پارٹی پہ پابندی لگی؟ جی ناظرین، سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار کی گفتگو، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔